جی، شہزاد سلیم صاحب نے جو ترجمہ قرآن کیا ہے اور البیان کا ترجمہ انگلش میں وہ کر رہے ہیں یا ہو چکا ہے، کیا وہ آپ نے خود پڑھا ہے اور آپ کے خیال میں کیا انہوں نے آپ کے جو اردو میں کام ہے اس کو ریزنیبل حد تک انگلش میں ایسا ترجمہ کیا ہے جس سے آپ خود مطمئن؟ شکریہ. دیکھیے، ترجمہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، اور جب بھی کوئی نیا فکر وجود میں آتا ہے یا نئی تخلیقات ہوتی ہیں تو اس میں دسیوں تراجم کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں کہا جا سکے کہ اب بڑی حد تک مدعا ادا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے ترجمے خود میری اپنی زندگی میں نے بھی کیا ہے، میرے علم میں ہے کہ ہماری اردو میں 10 سے زیادہ ہوئے ہیں. یہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ایک کاوش کر کے اپنے علم کی حد تک میرے نقطہ نظر کو منتقل کیا ہے، بڑی حد تک ٹھیک کیا ہے، لیکن اس میں ابھی بہت گنجائش ہوتی ہے. ترجمے ہوتے رہیں گے، لوگوں تک بات پہنچتی ہے، پھر ہر زبان کے جاننے والے اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن کا ترجمہ سب سے پہلے اکبر صاحب نے کیا تھا، اور آخری ترجمہ ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے کیا. تو آپ دونوں کا تقابل کر کے دیکھ لیجیے، اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو یہ ہوگا. انہوں نے ایک بڑی خدمت ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے انجام دی ہے کہ اپنی پوری زندگی لگا کر ہمارے ہاں جتنا کام ہوا ہے، اب تو تدبر قرآن کا ترجمہ بھی ان کا مکمل ہونے والا ہے، اس کو منتقل کر دیا ہے. جی، اس سے ان لوگوں کو تحریک ہوگی جو اس کو اور بہتر کریں گے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. جی، بہت شکریہ.